آخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات ذوق و شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ کے رجوع کارکنوں، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے. گزشتہ جمعہ 12 ربیع الاول کو صبح سرحد کے دورہ کے باعث مردان میں جمعہ کا خطبہ دیا تھا. اس غیر حاضری کے بعد آج پھر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے. ماہ ربیع الاول کی نسبت سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و مطہر سیرت پر کچھ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے. ایسا عظیم باب ہے کہ آپ سیرت کے عنوان کو شروع کریں. اللہ تعالیٰ نے اگر بصیرت اور علم تحقیق کی دولت سے نوازا ہو، آدمی حیران و پریشان ہو کے رہ جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے ایک شخصیت کا جن کی زندگی کے ماہ و سال گنے ہوئے ہیں. کل 63 سال عمر ہے. 40 سال بعد اعلان نبوت فرمایا. 13 سال مکہ کے ہیں، 10 سال مدینہ کے ہیں. کمپیوٹر کے ذریعے سے آپ کی عمر مبارک کے دن بنانے چاہو دن نکل آتے ہیں، گھنٹے بنانے چاہو تو گھنٹوں کا علم ہو جاتا ہے. کتنے منٹ کتنے سیکنڈ آپ نے زندگی اس دنیا میں گزاری ساری سامنے آ جاتی ہے. محدود زندگی، مختصر سی زندگی، آدمی اسے اگر ایک ایک منٹ کے حساب سے لکھنے بیٹھے
تو بڑی آسانی کے ساتھ سب کا حساب کر سکتا ہے، مگر اتنی کامل زندگی، اتنی مکمل زندگی اور ایسی رہنما زندگی کہ کائنات میں موجود اربوں انسان مل کر زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا انسان اگر یہ چاہے کہ میں چاہتا یہ ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میرے لیے کیا نمونہ ہے۔ ہر آدمی کا دائرہ کار، دائرہ حیات مختلف ہے، ہر آدمی کا پیشہ مختلف ہے، طبیعت کے انداز و اطوار مختلف ہے، اپنے اپنے ماحول و معاشرہ کے اعتبار سے رسوم و رواج مختلف ہیں، لیکن قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی اس قدرت پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھی معجزانہ زندگی عطا فرمائی۔ ہر آدمی کے لیے رہنما اصول ہے، ہر آدمی کے لیے آپ کی زندگی میں ہزاروں سبق ہیں، اور ہر آدمی کے لیے کامیابی اور کامرانی کا راستہ آپ کی زندگی پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک انسان کی زندگی دو چار شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے نمونہ ہوا کرتی ہے۔ انجینئر ہے تو انجینئرز کے لیے، ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹروں کے لیے، کاشتکار ہے تو کاشتکاروں کے لیے، سیاستدان ہے سیاستدانوں کے لیے، لیڈر ہے لیڈروں کے لیے، فوجوں کا سپہ سالار ہے تو سپہ سالاروں کے لیے۔ لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ معجزانہ شان رکھی ہے، مزدور چاہے تو اسے پیغمبر اسلام کی زندگی سے سبق ملے، مالک چاہے، سپاہی چاہے، سالار چاہے، سیاستدان چاہے، عوام چاہے، تعلیم یافتہ طبقہ چاہے، استاد چاہے، شاگرد چاہے، معلم چاہے، سائنسدان چاہے، طبیب چاہے، حکیم چاہے، دنیا کے جو بھی جس شعبے سے متعلق انسان ہے، اپنے لیے رسول اللہ کی زندگی سے سبق اور درس حاصل کرنا چاہتا ہے، کھلا ہوا باب اسے ملے گا، حیران ہو کے رہ جائے گا، اسے بلا کر کہنا پڑے گا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے آپ کی ساری زندگی میری رہنمائی کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ اسی لیے رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تمہارے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہر آدمی اس نمونے کو سامنے رکھ کر آئیڈیل بنا کر اپنی زندگی ویسے بنا سکتا ہے۔ کوئی ماحول اور معاشرہ، دنیا کا کوئی قانون اور ضابطہ اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے آج کل سیرت کو منانا شروع کر دیا ہے، سیرت کے اپنانے کی طرف آتے ہی نہیں ہے۔ ہم نے سیرت منانا شروع کر دی، حالانکہ سیرت منانے کی چیز نہیں ہے، سیرت اپنانے کی چیز ہے۔ کامیابی اپنانے میں ہے، منانے میں نہیں۔ خوبصورت نعتیں پڑھ لینے، عالمانہ فاضلانہ تقاریر کر لینے، بڑی بڑی کانفرنسیں اور جلسے کر لینے اور سن لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ جب بھی ہوگا عمل کرنے سے ہوگا۔ آج عمل سے ہم کوسوں دور ہیں۔ ہماری حالت وہی ہے آج کل جو ایک مثال کے ذریعے بزرگ بیان کیا کرتے ہیں کہ جیسے آپ کی یہ مسجد ہے، کسی آدمی کا مکان مسجد کے متصل ہو اور اس کی چھت کا پرنالہ مسجد کی جانب لگا ہوا ہو، اب جب بارش آئے گی تو بارش کا پانی پرنالے سے ہوتا ہوا کس طرف آئے گا؟ بولے آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کافی تکلیف میں ہوں، اس لیے بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں۔ آپ بولیں گے تو تقریر ہوگی، ورنہ میں تقریر چھوڑ دوں گا، مجھے طبیعت ٹھیک نہیں ہے طبیعت۔ تو پرنالہ اگر کسی آدمی کے مکان کی چھت کا مسجد کے صحن کی طرف ہے، بارش ہوگی تو پانی کہاں آئے گا؟ مسجد میں آئے گا۔
مسلسل بارشیں ہوتی نہیں، پانی مسجد میں آتا، نمازیوں کے کپڑے خراب ہوتے، مسجد کا تقدس پامال ہوتا، شریک لوگوں کو پریشانی ہوتی، اور دل کرتا کہ یار کتنی بڑی مسجد کی توہین ہے، اس کی چھت پر جو گند بلا ہوتا ہے، بارش آتی ہے سارا مسجد میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے بیٹھ کر نمازیوں نے فیصلہ کیا کیوں نہ اس آدمی کے پاس جائیں، اس سے جا کر ملاقات کریں اور اس سے جا کر کہیں کہ جناب والا آپ بڑی مہربانی فرمائیں، مسجد کے پڑوسی ہیں، پڑوسی ہونے کے ناطے کچھ حق ہے آپ پر بھی، آپ یہ پرنالہ اکھاڑ کر سڑک کی جانب لگا لیں، آپ کے بگڑے گا کچھ نہیں، مسجد کا تقدس پامال نہیں ہوگا، ہم اس غرض سے آئے ہیں، آپ ہمارا یہ کام کرتے۔ جب صاحب خانہ کو پتا چلا کہ معزز لوگ، شریف لوگ، نوازی لوگ میرے گھر میں آ رہے ہیں تو اس نے کہا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، ان کی آمد ہو رہی ہے، مقدس اور معظم قابل احترام لوگ آ رہے ہیں، ان کے آنے سے پہلے گھر کو سجانا چاہیے، ان کے آنے سے پہلے گلی کو سجانا چاہیے، ان کے آنے سے پہلے استقبال کی تیاریاں ہونی چاہیے۔ چنانچہ یہ سوچ کر اس گلی کو سجاتا ہے جس گلی سے نمازیوں نے آنا ہے، جھنڈیاں لگاتا ہے اور اپنے گھروں میں کمکمے لگاتا ہے، دوستوں کو استقبال کے لیے بلاتا ہے اور کھانے کے لیے بہترین چیزیں تیار کرتا ہے۔ جب معزز لوگ آتے ہیں مرحبا مرحبا کے نعرے لگا کر استقبال کرتا ہے اور خوش آمدید کہتا ہے، بڑے احترام، پیار اور محبت سے گلیوں سے لے کر پھولوں کی پتیاں نشاور کرتے ہوئے اپنے گھر میں لا کر بٹھاتا ہے، اعزاز و اکرام کرتا ہے، دنیا بھر کی جو چیزیں اسے میسر آئیں مہمانوں کے سامنے رکھتا ہے، کہتا آپ کے آنے کی مجھے بڑی خوشی ہے، آپ کے آنے پر میرا دل بڑا خوش ہے اور میں آپ کے آنے پر بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے آج کتنی مسرت ہے، میرا دل گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا ہے، آپ نے بڑا کرم کیا، بڑی مہربانی کی، میرے گھر تشریف لائے۔ جب اس نے اتنے احترام، القاب اور آداب کے ساتھ آنے والے نمازیوں کا استقبال کیا تو نمازی بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا بات بن گئی، یہ تو بڑے ماننے والے لوگ ہیں، بڑے ماننے والے لوگ ہیں، بڑا عاشق قسم کا آدمی ہے، بڑا فرما بردار نیک آدمی ہے، اب جو ہم مقصد لائے ہیں یہ تو 1 منٹ میں مان لے گا۔ کہنے لگے اچھا بھائی بیٹھو، ہماری بات سنو۔ کہنے لگے جی ضرور ارشاد فرمائیں، کیسے تشریف لائے، کیسے آپ کا آنا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ کو ہمارے آنے پہ بڑی خوشی ہوئی۔ کہنے لگا جی میں بتلا نہیں سکتا کتنی ہوئی، آپ نے ہمارے آنے پر استقبال کیا، بہت خوشی ہے، جھنڈیاں لگائیں، بڑی خوشی ہے، گلیاں سجائیں، بڑی خوشی ہے، استقبال کیا، بڑی خوشی ہے، بیٹھو ہماری بات سنو۔ بات یہ ہے ہم آئے اس لیے ہیں، چھت کا پرنالہ اتار کر گلی کی طرف لگا لو، مسجد کا تقدس پامال ہونے سے بچ جائے گا، نمازیوں کو تکلیف سے نجات مل جائے گی، آپ کا کچھ بگڑے گا نہیں۔ تو جب نمازیوں کی یہ بات سنی تو کہنے لگا حضور والا آپ کے آنے کی بڑی خوشی ہے، آپ کے آنے پہ میرا دل مسرور ہے، آپ کے آنے پہ میں نے کتنی خوشیاں منائیں، جھنڈیاں لگائیں، کمکمے جلائے، سب کچھ کیا، آپ کا آنا میرے سر آنکھوں پر مگر پرنالہ نہیں رہے گا، آپ کا آنا میرے سر آنکھوں پر مگر پرنالہ۔ اب سچ بتلائیں یہ آنے والے مہمان جب واپس لوٹیں گے خوش لوٹیں گے یا ناراض لوٹیں گے؟ زور سے بولے زور سے۔ ناراض لوٹیں گے، ناراض کہہ رہے ہیں آپ؟ اس نے جھنڈیاں نہیں لگائی، اس نے استقبال نہیں کیا، اس نے گھر نہیں سجایا، اس نے مرحبا کے نعرے نہیں لگائے، اس نے خوش آمدید نہیں کہا، اس نے خرچہ نہیں کیا، مگر پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ آنے والے راضی نہیں جائیں گے، بلکہ جب جائیں گے تو کیوں؟ کہ مقصد پورا نہیں ہوا، مقصد پورا۔ اس کے برعکس اگر صاحب خانہ کو علم ہوتا
کہ مہمان تشریف لا رہے ہیں. کہتا ٹھیک ہے، جب آئیں گے دیکھ لیں گے. نمازی آتے، دروازہ کھٹکھٹاتے، چادر بندھی ہوئی ہے، بنین پہنی ہوئی ہے، اٹھ کر آیا. السلام علیکم، کیسے آئے گی؟ انہوں نے کہا یہ کام ہے. کہنے لگا پیغام بھجوا دیا ہوتا. تشریف لے جائیے، جہاں آپ کہتے ہیں پر نالا وہیں لگ جائے گا. آنے والے خوش جائیں گے یا ناراض؟ بولو بولو، خوش جائیں گے یا ناراض؟ استقبال کیا، جھنڈیاں لگائی، خوش آمدید کہا، ویلکم کہا، نعرے لگائے، کچھ پلایا کھلایا. لیکن آنے والے راضی یا ناراض؟ بولے بولے، راضی یا ناراض؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں. خوش جائیں گے. نہ اس نے پانی پوچھا، نہ چائے پوچھی، نہ جھنڈیاں لگائیں، نہ استقبال کیا، نہ دوستوں کو بلایا، نہ خوش آمدید کہا. آپ کہتے ہیں آنے والے واپس خوش جائیں گے. وجہ کیا؟ کہ مقصد پورا ہو گیا. مقصد پورا ہو گیا. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہ بات سمجھو، اللہ کے رسول اس کائنات میں کس لیے آئے؟ کس لیے آئے؟ حرام کاری کا خاتمہ کرنے کے لیے، فحاشی بے حیائی کے طوفان روکنے کے لیے، کفر و شرک اور بدعات کا بیڑا غرق کرنے کے لیے، اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے، پوری دنیا کو حرام سے بچا کر حلال پر لانے کے لیے، فرائض پر کھڑا کرنے کے لیے. جو شخص حرام کھاتا ہے، جو شخص سود کھاتا ہے، نماز کا تارک ہے، حرام چیزوں کا رشیا ہے، رسول اللہ کی شریعت کا ایک ایک حکم توڑنے والا ہے. نہ شکل پر اسلام غالب ہے، نہ عمل میں اسلام آیا ہے. تو لاکھ کا سجا، لاکھ جھنڈیاں لگا، لاکھ راستے بنا، جب تک تو نے مقصد پیغمبر حاصل نہیں کیا، بعثت رسالت کے مقصد کی تکمیل نہیں کی، بھول جا. نبی ناراض جا سکتا ہے، راضی نہیں جا سکتا. اور اس کے برعکس تو سادہ سا آدمی ہے، تجھے نہیں پتا جھنڈیاں سجانی ہے نہیں سجانی، لیکن رزق حلال ہے، صدقے مقال ہے، نمازوں کی پابندی ہے، ایک ایک سنت کی اتباع ہے. حضور راضی یا ناراض؟ جھنڈیاں لگائی اس نے. میں حیران ہوں، کراچی میں جھنڈیاں ایسے لوگ لگاتے ہیں. چلو کراچی تو دور کی بات ہے، رات ہم جنا والے میں گئے، جنا والے سے واپس مکو آنا ہے تو وہاں جناب لائٹیں ہی لائٹیں، لائٹیں ہی لائٹیں. یہ کس نے لگائی ہیں؟ ویڈیو سینٹر والوں نے. ویڈیو سینٹر والوں کو خوشی ہے کہ آمنہ کے لال تشریف لائے ہیں. تمہیں محبوب کبریا کے آنے پر تو خوشی ہے. تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ آمنہ کے لال نے فرمایا باسری ربی بباقل معاذ والمضافیر، میرے رب نے مجھے بھیجا اس لیے ہے کہ منہ سے بجانے والے، ہاتھ سے بجانے والے باجے گاجے ختم کر دوں، بے حیائی برائی کا خاتمہ کر دوں. جب پیغمبر بے حیائی برائی کے خاتمے کے لیے آیا، آج بے حیائی برائی کے علمبردار اسی پیغمبر کو خوش آمدید کہے. میں نہیں مانتا کہ یہ رسول اللہ سے محبت ہے، میں کہتا ہوں یہ پیغمبر عربی سے مذاق ہے. یہ رسول اللہ سے ویڈیو سینٹر والے عاشق رسول ہوتے ہیں. جس طرح کیبل والے عاشق رسول ہیں، اس طرح ویڈیو والے بھی. تو لاہور میں، کراچی میں یہ جتنے بینک ہیں ماشاءاللہ حلال کے پیسے پہ چل رہے ہیں نا. جتنے بڑے بڑے بینک وہ جناب پیسے خرچ کر رہے ہیں. ہمیں رسول اللہ کے آنے پہ بڑی خوشی ہے، ہمیں رسول اللہ کے آنے پہ. کس رسول کے آنے پہ خوشی ہے؟ جس رسول پہ نازل ہونے والا قرآن کہتا ہے سودیاں بعد آ جاؤ. اگر سودی کاروبار نہیں چھوڑتے ہو، ہاں اللہ و رسول ہو، پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. سود خور خدا اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والا ہوتا ہے. یہ سودی نظام کے نمبردار، یہ سودی بینکار
یہ خدا اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے ہیں. میں بڑا کہتا ہوں یہ جتنے بینکوں کا نظام ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے قلعوں کے نام ہیں. جس طرح کافروں کے قلعے ہوتے ہیں یہ قلعہ ہے ان لوگوں کا جو خدا اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے. خدا اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے حضور کے آنے کی. اگر تمہیں خوشی ہوتی تم اپنا انداز بدلتے. اگر تمہیں خوشی ہو اپنے طور طریقے بدلو. خوشی ہے رسول اللہ کے آنے کی تو رسول اللہ کی سنت بھی تو اپناؤ. میں حیران ہوں کہ حضور کی آمد کی تاریخ پر 12 ربیع الاول کی رات، اگلی 13ویں رات، 14ویں رات حضور کے نام پر کیا ہوتا ہے؟ حضور کے نام پر کیا ہوتا ہے؟ خدا را مسلمانوں کچھ ہوش کرو. نبی کے نام پر عورت گھروں سے باہر، حضور کے نام پر تنگ گلیوں میں مرد عورت جوان ایک جگہ سے گزر رہے ہیں. نبی کے نام پر ٹیکس چل رہے ہیں. نبی کے نام پر فحاشی عام ہو گئی. نبی کے نام پر اریانی عام ہو گئی. نبی کے نام پر نوجوان لڑکیاں نوجوان لڑکے رقص کرتے ہوئے. اگر اس کا نام اس کے رسول ہے تو رسول کی دشمنی کیا ہے؟ اس کا نام کوئی کسی کے خلاف تقریر نہیں. حکومت کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے. حضور کے آنے پہ خوشی کرو، جتنی خوشی ہو سکتی ہے کرو. خوشی یہ ہے کہ عہد کرو، اے اللہ کے رسول ہم عہد کرتے ہیں آپ کی شریعت کے ایک ایک حکم کو مانیں گے. ہم عہد کرتے ہیں اگر پہلے سے قرآن پاک نہیں پڑھا تو آج کے بعد قرآن کا پڑھنا حاصل کریں، شروع کریں گے. آج کے بعد شریعت کے فلاں حکم جو ہم ترک کرتے چلے آ رہے ہیں آج کے بعد پابندی کریں گے. یہ ہے خوشی. اور وہ خوشی نہیں ہے جو ہم منا رہے ہیں، ڈھول ڈھمکے ہیں، باجے گاجے ہیں، اور جو باتیں رسول اللہ اس دنیا میں ختم کرنے کے لیے آئے آج رسول کے نام پر وہی باتیں کی جائیں. اس سے بڑا میرے پیغمبر سے مذاق کوئی نہیں ہے. مذاق کوئی نہیں. پوری امت کے لیے لازم ہے، مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت والے اس مہینے میں تجدید عہد کریں، اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کریں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی زندگیوں میں بھی یہ سال آئے، یہ مہینے آئے، یہ تاریخیں آئیں، مگر انہوں نے تو کبھی ڈھول ڈھمکا، انہوں نے تو کبھی لیٹن نہیں کی. انہوں نے کیا کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے فرط غم کے باعث صحابہ پر اتنا غم کے پہاڑ ٹوٹے، جو جہاں تھا وہ وہیں ثابت و جامد ہو کے رہ گیا. وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ پتا نہیں. اور کچھ لوگ غم برداشت نہ کر سکے تو پکار اٹھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے بلکہ معراج پر گئے. ان کیفیات میں صدیق اکبر سب کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، منبر رسول پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا. فرمایا سنو، جو شخص من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے حضور فوت ہو گئے. حضور فوت ہو گئے ہیں. من کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، جو خدا کی عبادت کرنے والا ہے اسے جان لینا چاہیے. خدا حی و قیوم ہے، اس پر موت نہیں آئے گی. مسلمانوں حضور چلے گئے، قرآن ہمیں دے گئے. حضور چلے گئے، سنت ہمیں دے گئے. آؤ اللہ کے قرآن کو، نبی کی سنت کو سینے سے لگاؤ، پوری دنیا میں پھیل جاؤ کہ اب نجات کا راستہ یہی ہے.
اب نجات کا یہ خطبہ تھا جو اسی ربیع الاول میں حضرت صدیق اکبر نے دیا تھا. نجات کا راستہ منانا نہیں ہے، نجات کا راستہ نبی کی زندگی کو اپنانا ہے. نبی کی زندگی کو اپنانا ہے، اپنانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے. نمونے پر بات آئی تو تھوڑی سی عرض کر لوں، سمجھ آ جاتی ہے، مثال سے بات سمجھ آ جاتی ہے. ایک آدمی کو شوق ہوا کہ میں نے لباس سلوانا ہے، مگر سلوانا ایسے ہے جیسے میرے شیخ، میرے استاد، میرے پیر و مرشد کا ہے. شوق ہو جاتا ہے. جیسے آج کل ہمارے نوجوانوں کو شوق ہوتا ہے کہ جیسے فلاں اداکار کا ہے، فلاں فنکار کا ہے، فلاں پلیئر کا ہے، کھلاڑی کا ہے، میرا بھی لباس ویسا ہونا چاہیے. دکان سے قیمتی کپڑا خریدا، درزی کے پاس جا کر کہتا ہے میرا لباس ویسا بنا دو جیسے میرے پیر و مرشد کا ہے. اس نے کہا جناب میرے پاس اتنی فرصت نہیں کہ میں یہاں سے دکان بند کر کے جاؤں کہ آپ کے پیر و مرشد کے جو زیب تن کیا ہوا لباس ہے اسے جا کر دیکھتا پھروں. اگر مہربانی ہو تو آپ وہ لباس، وہ آپ کے جو کپڑا ہے وہ مہربانی کر کے لا دیں، مجھے دکھا دیں، میرے پاس نمونہ کے طور پہ رکھ دیں. انشاءاللہ صبح آپ دیں گے، شام کو آپ کو اس کے مطابق بنا ہوا لباس مل جائے گا. کہنے لگا ٹھیک بات ہے. وہ نمونے کے طور پر لباس لے کر، قمیض لے کر، کرتا لے کر درزی کو دیتا ہے. کہتا ہے دیکھو یہ نمونہ ہے میرے کپڑے کا، میرے کپڑے کو کاٹ کر اس نمونے کے مطابق بنا دو. ٹیلر ماسٹر کہتا ہے، درزی کہتا ہے کہ آپ کے نمونے کے مطابق قمیض بنا دوں گا. عام لوگوں سے 150 روپیہ لیتے ہیں، میں آپ سے 200 لوں گا. تو آدمی جواب دیتا ہے شوق کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، آپ 200 کیا نمونے کے مطابق بنائے، میں آپ کو 250 دینے کے لیے تیار ہوں. شوق جو ہوا. اس نے کہا ٹھیک ہے کل آ جائیے لے جانا. دوسرے دن جاتا ہے، کپڑا تیار کر دیا، کہنے لگا بالکل تیار کر دیا. لائیے تیار شدہ قمیض لے کر آتا ہے. کہنے لگا جناب آپ جو نمونہ دے کر گئے تھے وہ تو بڑا کھلا کھلا قمیض تھا، آج تو ڈسکو دور ہے اور جناب نئے دور کے نئے تقاضے ہیں، تنگ اور چست قمیض پہنی جاتی ہے. ایسا قمیض ہونا چاہیے کہ باہر سے آدمی پسلیاں گننا چاہے تو گن لے. میں نے بالکل جدید حالات اور تقاضے کے مطابق آپ کا قمیض چست تیار کیا ہے، وہ کھلا کھلا تھا. اچھا آپ جو نمونہ دے گئے تھے اس میں تو یہ سیدھے سیدھے بازو تھے، بین کف نہیں تھے، میں نے اس کو باقاعدہ کف لگا دیے. آپ جو نمونہ دے گئے تھے وہ سیدھی سی پٹی تھی، میں نے بڑے خوبصورت کاغذ لگا دیے ہیں. کاغذ لے کر میوے دے دیتے ہیں، کاغذ لے کر فروٹ دے دیتے ہیں، کاغذ لے کر آٹا چینی دے دیتے ہیں. یہ تو شہر والے بڑے نیک لوگ ہیں. ایک کے پاس بہترین قسم کا، اعلیٰ قسم کا کاغذ ہے. اس نے کہا جی ہمارے پاس تو 8 پیپر ہے خوبصورت ترین، مجھے ایک دے دیں. وہاں سے 8 پیپر لیا، گھر میں آ کر اس پہ نقش و نگار بنائے، بیل بوٹے بنائے، پھول بنائے، بیلیں بنائی. پھر خیال آیا کہ مسلمانوں کا ملک ہے، چلو کلمہ بھی لکھ دیتے ہیں. کلمہ بھی لکھ دیا، پھر اس کے اوپر درود شریف بھی لکھ دیا، آیت الکرسی بھی لکھ دی. اور سب کچھ لکھنے کے بعد اب وہ کاغذ کا ٹکڑا لے کر اسی دکان پر آتا ہے جس دکان پر پہلے آیا تھا. کہنے لگا یہ لے لیجئے، اسے غلہ میں رکھیے، مجھے یہ فروٹ اتنا دے دیجئے، چینی اتنے کلو دے دیجئے، آٹا اتنے کلو دے دیجئے، دال اتنے کلو دے دیجئے. بتلائیے وہ دکاندار کاغذ کا وہ ٹکڑا لے کر یہ ساری چیزیں دے دے گا؟ جو نہیں بولتے دے رہے ہوں گے، جو نہیں بولتے دے رہے ہوں گے، جڑے نہیں بول رہے دے دیں ہونے. دے دے گا؟ نہیں دے گا. انہوں نے کہا تو پاگل ہے، کیا بات کر رہے ہو؟ کہنے لگا پاگل میں نہیں ہوں، پاگل آپ ہیں. کھولو غلہ. وہ تمہارے غلے میں جو پرانا کاغذ، سرخ کاغذ پڑا ہے، چند لمحے پہلے میں نے دیکھا، تو انہیں وہ لے کر غلے میں رکھا اور یہ ساری چیزیں ایک آدمی کو دے دی. اب تم مجھے کیوں نہیں دیتا؟ دکھاؤ اس کاغذ کو. میرا کاغذ اس کاغذ سے بھی خوبصورت ہے، کوالٹی میں بھی اعلیٰ ہے،
نقش و نگار بھی بڑے خوبصورت ہیں اور تو اچھا مسلمان ہے، میرے کاغذ پہ تو کلمہ لکھا ہوا ہے، میرے کاغذ پہ تو درود شریف لکھا ہوا ہے، اور تو کلمہ نہیں مانتا، تو درود و سلام کا منکر ہے، لگتا ہے وہ بھی ہے، تو کلمے اور درود و سلام کا منکر ہے۔ اس نے کہا میں منکر نہیں ہوں۔ کہنے لگا پھر یہ کاغذ رکھ کر مجھے یہ سامان کیوں نہیں دیتے، جبکہ تو نے وہ کاغذ رکھا ہے جو میلا ہے، پھٹا پرانا ہے، جس پر کلمہ درود و سلام نہیں لکھا، تو نے وہ رکھ کر جب سامان دے دیا تو یہ کاغذ لے کر مجھے سامان کیوں نہیں دیتا؟ دکاندار جواب دیتا ہے جناب والا وہ کاغذ میلا پھٹا پرانا ضرور ہے مگر اس پر حکومت پاکستان کی مہر ہے، حکومت پاکستان کی، جس کاغذ پر حکومت پاکستان کی مہر ہوگی، حکومت کی تصدیق سے جو جاری ہوا ہوگا، میلا ہو، پھٹا ہو، پرانا ہو، سرخ ہوگا تو 100 روپے کا ہوگا، نیلا ہوگا تو 1000 روپے کا ہوگا، اس کی ویلیو کاغذ کے ہونے کے ناطے نہیں، اس کی ویلیو اس لیے بن گئی کہ اس پر حکومت پاکستان کی مہر ہے۔ تو میرا کاغذ، کہنے لگے آپ کا کاغذ خوبصورت بڑا ہے، اچھا بڑا ہے، بہترین بہت ہے، مگر اس پر حکومت پاکستان کی مہر نہیں ہے۔ جس کاغذ پر حکومت کی مہر ہوگی وہ 100 میں چلے، 1000 میں چلے، جس پہ حکومت کی مہر نہیں ہوگی 100 1000 میں تو نہیں چلے گا، جو جعلی چلائے گا جیل میں جائے گا، جو جعلی چلائے گا۔ دوستو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں وہی عمل باعث اجر ہے، اسی کام پہ ثواب ملے گا، اسی نیکی پہ کا پھل ملے گا، اسی عمل کا پھل ملے گا جس کام اور نیکی پر میرے نبی کی سنت کی مہر ہے، جس کام اور عمل پر میرے رسول کی سنت کی مہر ہے، اجر، ثواب، پھل، ہر چیز ملے گی۔ اور جو کام بڑا خوبصورت ہے، جو کام بظاہر عبادت دیکھنے میں بڑی لمبی چوڑی ہے، عبادت مکفہ مسجع، کیا بات ہے، سب کچھ ہے، مگر اس پر سنت رسول کی مہر، سنت رسول کی مہر نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ جعلی ہے، جعلی، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، اور بدعت پر پھل نہیں ملا کرتا، بدعت پر اجر نہیں ملا کرتا، بدعتی کے لیے جہنم تیار ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ یہ دین کامل و مکمل لایا ہوں، ہمارے پاس جو دین اسلام ہے یہ مکمل ہے، کامل ہے یا ادھورا ہے؟ آپ کا دین پورا یا ادھورا؟ آپ کا دین پورا یا ادھورا؟ ادھورا ہے یا پورا؟ ادھورا یا پورا؟ تو پھر جو لوگ آج نئی نئی چیزیں داخل کر رہے ہیں، جو آج سے 50 سال پہلے نہیں تھی، آج سے 100 سال پہلے نہیں، جو دین کے نام پر نئی نئی چیزیں آ گئیں، 100 سال پہلے وجود نہیں، 200 سال پہلے وجود نہیں، مجدد الفسانی کے دور میں نہیں، امام ابو حنیفہ کے دور میں نہیں، صحابہ کرام کے دور میں نہیں، تابعین کے دور میں نہیں، رسول اللہ کے دور میں نہیں، وہ سب کچھ ہو سکتی ہے، اسلام نہیں ہو سکتی، وہ سب کچھ ہو سکتی ہے، اسلام۔ یہ بدعتی لوگ بدعت کا مرتکب اعلان کر رہا ہوتا ہے کیا کہ آج تک دین ناقص تھا، اب میں نے یہ چیز داخل کی تو پورا ہوا۔ بدعت کا ارتکاب، بدعت کا اجرا، دین میں نئی بات داخل کرنا۔ اچھا جب یہ بات کہو نا کہ بھئی یہ بدعت ہے، کہنے لگے یہ لاؤڈ اسپیکر بھی تو بدعت ہے، موٹر بھی تو بدعت ہے، عقل۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ غور کرو، آپ نے فرمایا جو دین میں نئی بات لائے، جو دین میں نئی بات لائے، لاؤڈ اسپیکر دین میں نئی بات نہیں ہے۔ ابھی لاؤڈ اسپیکر بند کر دو تو کوئی نہیں کہے گا جناب لاؤڈ اسپیکر کے بغیر تقریر ہو رہی ہے، گناہ ہو گیا، کوئی نہیں کہے گا۔ موٹر دین میں نہیں، دین نام ہے احکام کا، دین نام ہے منہجات کا،
دین نام ہے عبادات کا، اعتقادات کا. جو عبادات، اعتقادات، جو منہیات، اوامر و نواہی دور رسالت میں پورے ہو گئے، اب اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے، نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی. کلمہ بس اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی ہے. اب کوئی مائی کا لال اسے بڑھا اور گھٹا، جو گھٹائے وہ بھی کافر ہے، جو بڑھائے وہ بھی کافر ہے. نماز آ چکی ہے، جو 5 کی 3 بنائے وہ بھی کافر ہے، جو 5 کی 6 بنائے وہ بھی کافر ہے. اذان پوری آ چکی ہے، جو شروع میں اضافہ کرے وہ بھی بے ایمان ہے، جو درمیان میں اضافہ کرے وہ بھی بے ایمان ہے، جو بعد میں اضافہ کرے وہ بھی بے ایمان ہے. نظام زکات آ چکا ہے، جو انکار کرے وہ بھی کافر ہے، جو ضرورت سے زیادہ مانگے وہ بھی. اس لیے کہ دین مکمل ہو چکا ہے. دین مکمل. ابھی ہم نے جمعہ کی نماز کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہے امام کے پیچھے؟ آج 3 نہ پڑھا رہے یار. ایک گل میری بھی مان لو، 80 اعلان میں یار ہے. ویسے میں محنت کرتا ہوں آپ کی، آج 3 نہ پڑھا دیں. کیا گرمی زیادہ ہے اس لیے؟ چلو ایک ہی پڑھ لیتے ہیں، ایک ہی پڑھ لیتے ہیں. ایک ہی نہیں، 2 سے یا کم کرو یا زیادہ کرو تو ساڈی بھی مان لو یار. ویسے اگر 3 پڑھائیں گے تو پھر نقصان کیا ہے؟ بدعتی آدمی کوئی دلیل نہیں، ایک دلیل پیش کرتے ہیں. کی فرق پڑتا ہے؟ کی فرق پڑتا ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں آج 2 کی بجائے 3 رکعتیں پڑھ لیں، فرق کی پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑا؟ میں آپ سے کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے یار 2 رکعتیں ہی پڑھ لیتے ہیں، رکعتیں 2 ہی پڑھ لینے ہیں، پر پورا فاتحہ چھڑ دیتے ہیں. وہ میں نہیں پڑھ رہا، ہو جائے گی نماز. چلو رکعتیں 2 پڑھ لینے ہیں، ہر رکعت سجدے 2 ہوندے نے، آج ایک ایک کر لئیے. میرا کچھ متھا دکھ رہا ہے، ایک ایک کر لئیے. آج پچھانی کی زخم ہوا ہے، چلو 3 سجدے کر لئیے. ایک رکعت میں 2 رکوع نہ کر لیں. آج نہیں اجازت دیتے آپ، نہ بڑھانے کی اجازت نہ گھٹانے کی اجازت. دیکھیے اگر میں یہ کہوں فرق کی پہنتا ہے، ایک سجدہ بڑھایا کیا فرق ہوا؟ ایک رکوع بڑھایا کیا فرق ہوا؟ کہیں گے اچھی چیز ہی رکھی ہے تو آپ کہیں گے فرق یہی ہے کہ آپ ثابت یہ کر رہے ہیں کہ نبی کا دین ناقص تھا، آپ کا محتاج ہے. آپ اپنی طرف سے دین میں نہ کوئی بات داخل کر سکتے ہیں نہ کوئی نکال سکتے ہیں. اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے. جو آدمی کہتا ہے ہم یہ کام کر رہے ہیں تم بھی کرو. بچپن میں مجھے ایک یاد تھا، بچپن میں مولویوں کی نقلیں اتارا کرتے تھے تو ہمارے حضرت مولانا عبدالستار توسوی صاحب مدظل العالی ان کی تقریریں سنتے تھے ہم بچپن میں، تو وہ اپنے ملتانی لہجے میں کہا کرتے تھے، ملتانی لہجے میں. اب مجھے یاد آیا 20 سال کے بعد، اگے ہر کوئی آخر ایسا کی کریے اسی کتنے جائیے، کوئی مولوی کو جانا کوئی مولوی کو جانا تا کہ گل منیے. کوئی مولوی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، ہم کہاں جائیں کس کی بات مانے؟ میں آنا کسی بھی گل نہ منے آئے، کسی بھی گل نہ سنے آئے. جیڑا مولوی آوے مسئلہ منواوے نبی پاک دی مہر لکھاوے. جیڑا مولوی آوے مسئلہ منواوے نبی پاک دی مہر لکھاوے. جیڑا مسئلہ قرآن و سنت جو ثابت ہوئے اس پہ عمل کرنے آئے، جیڑا مسئلہ قرآن و سنت جو ثابت نہ ہوئے بدعت سمجھ کے چھڑ دے آئے. سال کے بعد ابھی مجھے یاد آیا، جیڑا مولوی آوے مسئلہ منواوے نبی پاک دی مہر لکھاوے. نبی پاک دی مہر لکھاوے. جو آتا ہے ہم سے کچھ منوانا چاہتا ہے
سنی ہوتا ہی ماننے والا ہے، مگر شرط ایک ہے، جو مسئلہ ہم سے منوانا چاہتے ہو حضور کی سنت والی مہر دکھا دو، ہم ماننے کو تیار ہیں، ہم ماننے کو تیار ہیں۔ کہ جی 1400 سال پرانی تو مہر کوئی نہیں، 20 سال پہلے لگی ہوئی مہر دکھا سکتے ہیں، 20 سال پہلی مہر نہیں چلے گی، 100 سال پرانی مہر نہیں چلے گی، حضور کی مہر کے علاوہ جس کی مہر نہ گئے ہم نہیں مانتے، ہم امتی آمنہ کے نام کے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں، ہم پیروکار رب کے قرآن کے ہیں، ہم کسی کی کچی پکی روٹی کے پیروکار نہیں ہیں، ہم سے وہ منواؤ جو قرآن میں ہے، ہم سے وہ منواؤ جو حدیث مصطفیٰ میں ہے۔ اس لیے دور صحابہ کیا ہے؟ صحابہ کا دور یہی تھا، تابعین کا دور یہی تھا، تبع تابعین کا دور یہی تھا۔ کوئی آدمی بات کرتا کیا بات ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے طبیعت اتنی گھٹن کا شکار ہوتی ہے، مطالعہ کر کے بیٹھتے ہیں سب بھول جاتا ہے، اور بعض دفعہ طبیعت ایسے کھلتی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ایسے نظر پڑتی ہے ایک دنیا کھل جاتی ہے، ادھر جاتی ہے ایک دنیا کھل جاتی ہے۔ بات یاد آ گئی، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ بادشاہ وقت گوڑے مروا رہا ہے، کہہ رہا احمد میرا فتویٰ مانو، ابن ابی دواد میرے وزیر اعظم کا فتویٰ مانو، یہ سارے علماء جو فتویٰ دے رہے ہیں کہ قرآن حادث ہے، قدیم صرف اللہ کی ذات ہے، ہماری بات مانو۔ امام احمد ابن حنبل ایک ہی بات کہتے ہیں، جو بات تم کہہ رہے ہو مجھے قرآن سے دکھا دو یا حدیث مصطفیٰ سے دکھا دو، میں ضد نہیں کرتا، میں جھگڑا نہیں کرتا، مجھے قرآن و حدیث سے دکھا دو میں مان لوں گا۔ کہنے لگے قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے، پر احمد ابن حنبل جان دے دے گا، کوڑے کھاتے کھاتے مر جائے گا، جو بات قرآن و حدیث میں نہیں ہے میں اسے نہیں مانتا۔ کوئی جھگڑا نہیں سوائے صحابہ کا، کوئی جھگڑا نہیں ہمارا کسی سے، ہم سے جو منوانا چاہتے ہو قرآن سے لا کر دکھاؤ، حدیث مصطفیٰ سے لا کر دکھاؤ۔ ہم صحابہ کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ کوئی عرب کے سردار تاجر چودھری تھے، میں صحابہ کو اس لیے مانتا ہوں کہ قرآن صحابہ کی مدح بیان کرتا ہے، میں صحابہ کو اس لیے مانتا ہوں کہ میرے پیغمبر نے صحابہ کو جنتی کہا ہے۔ ہم صحابہ اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن صحابہ کرتے ہیں، حضور صحابی اصحابی کر رہے ہیں، قرآن و حدیث سے صحابہ کا مقام سمجھائے، صحابہ کے نام کے مارے کھاتے ہیں، صحابہ کے خلاف بولنے والوں قرآن و حدیث کے حوالہ لاؤ۔ وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے جی تبری نے یہ لکھا ہے، ابن خلدون نے یہ لکھا ہے۔ وہ کون ہے تبری؟ کہتے جی 500 سال بعد ایک مورخ پیدا ہوا، ابن خلدون 600 سال بعد آیا۔ اچھا فلاں نے یہ لکھا، یہ کون ہے؟ کہتے یہ 400 سال بعد ایک تاریخ دان آیا۔ ہم تاریخ دانوں کی نظر سے صحابہ کو نہیں دیکھتے، ہم قرآن و سنت کی نظر سے صحابہ کو دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ جماعت ہے، اسے اگر تولنا ہے پرکھنا ہے تو قرآن و سنت کے ترازو پہ پرکھو، تاریخ پہ ترازو پہ پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے جی کیسے؟ سمجھو بات، یہ مثال حضرت فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ دیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے ایک آدمی لکڑیوں کی ٹال پہ جاتا ہے، کہتا ہے میں نے لکڑیاں خریدنی ہیں، لکڑیاں۔ اس نے کہا جناب دیتا ہوں، کتنے روپے من؟ 100 روپے من۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، مگر مجھے تمہارے اس ترازو پہ اعتماد نہیں ہے، لکڑیاں میں 1 من لینا چاہتا ہوں، مگر تول کر سنیارے والے ترازو پہ تو جو ترازو سونا تولنے والے جوہری نے، جولرز نے اپنی دکان میں رکھا ہے، لکڑیاں دو اس ترازو پہ تول کر، تو ہر آدمی کہے گا اور لکڑیاں سونے والے ترازو پہ نہیں تولا کرتی، لکڑیاں سونے والے ترازو پہ نہیں تلا کرتی۔ جوہری کے پاس آ گیا، جولر کے پاس آ گیا، ہاں جی سونا کیا حساب ہے؟ اس نے کہا 5000 روپے تولا۔ کہنے لگا ضرور لیتا ہوں، 2 تولے 4 تولے خریدوں گا، مگر تیرے ترازو پر نہیں، ڈال والے ترازو پر۔
تول والے ترازو پر آدمی کہے گا، ہر آدمی پکڑ کر کہے گا پاگل مت بنو، اور سونا تال والے ترازو پہ نہیں تلا کرتا، سونا تال والے ترازو پہ نہیں تلا کرتا۔ صحابہ سونا ہے، خلفاء راشدین سونا ہے، نبی کے اہل بیت، نبی کی ازواج سونا ہے۔ تول ہے تو قرآن و حدیث کے ترازو پہ تول، اور یہ سونا تاریخ کے تال پہ نہیں تلتا۔ سونا تال کے ترازو پہ نہیں تلے گا، سونا تال کے ترازو پہ نہیں تل سکتا، صحابہ تاریخ کے ترازو پہ نہیں تل سکتے۔ جب لوگ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں صحابہ کی توہین ہو گئی، کہنے لگے جی تاریخ میں یہ واقعہ ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں تاریخ پر، اس کے واقعے لکھنے والے پر۔ صحابہ کو دیکھنا ہے تو قرآن و حدیث میں دیکھو، صحابہ کو دیکھنا ہے تو قرآن و حدیث میں دیکھو۔ گہرے نتھو خیرے کو دیکھنا ہے تاریخ سے دیکھ لو، اخباروں سے دیکھ لو۔ صحابہ کو اخبار اور تاریخ سے دیکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تاریخ کا منکر کافر نہیں ہوتا، تاریخ کا منکر کافر نہیں ہوتا، قرآن و حدیث کا منکر کافر ہوتا ہے۔ صحابہ کو بیان قرآن نے کیا، حدیث نے کیا۔ جو صحابہ کی عظمت کا منکر ہے، قرآن و حدیث کا منکر ہے، کائنات کا بدترین، غلیظ ترین، کالا بے ایمان، گندے گٹر کا گندا کیڑا، اس سے بھی بڑا کافر ہے کہ قرآن کا منکر ہے، نبی کے فرمان کا منکر ہے۔ باقی رہی تاریخ، باقی رہی تاریخ کو کوئی نہیں مانتا۔ کیا ہے تاریخ؟ ایک واقعہ ہوتا ہے، کئی افسانے بن جاتے ہیں۔ میں آپ کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ چند روز پہلے ایک شخص لاہور کی جیل سے بھاگ گیا، بعد میں پکڑا گیا۔ ہر اخبار پڑھو، ہر اخبار والے نے نئی کہانی لکھی ہے، ہر اخبار والے نے فراری کی نئی کہانی، نئی داستان، گرفتاری کی بھی نئی کہانی، نئی داستان لکھی ہے۔ جدید دور ہے، میڈیا کا دور ہے۔ صبح ابھی ایک قدم لکھو، فوراً جناب فیکس ہوتا ہے، فوراً کمپیوٹر میں آتا ہے، فوراً چھپ جاتا ہے۔ اس جدید دور میں بھی واقعہ ایک ہوتا ہے، رخ کئی ہوتے ہیں۔ واقعہ ایک ہوتا ہے، رخ کئی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے مجرم بری ہو جاتے ہیں، یہی وجہ ہے عدالت مجبور ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے آدمی قتل تو ضرور ہوا ہے، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ قاتل کون ہے۔ واقعہ ایک ہے، راہ کئی ہے، مثال کے طور پہ پیش کیا ہے۔ یہ ہے تاریخ۔ فلاں نے یہ کہا، اس نے کہا فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اس نے کہا فلاں نے اس کے بالکل برعکس کہا۔ تاریخ میں اختلاف ہوتا ہے، تاریخ میں انتشار ہوتا ہے، تاریخ کی بات پہ اعتراض ہو سکتا ہے، قرآن پہ اعتراض نہیں ہو سکتا، قرآن پہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تاریخ پر صحابہ کو نہیں تولا جا سکتا، تاریخ کے ترازو پہ صحابہ کو نہیں تولا جا سکتا۔ کہنے لگے کیا ہو گیا اگر کسی نے کہہ دیا؟ تم سمجھتے ہو کچھ نہیں ہوا، قرآن کا انکار ہوا، حدیث مصطفیٰ کا انکار ہوا۔ کوئی جھگڑا لڑائی نہیں ہماری کسی طبقے سے یا کسی افسر سے۔ اگر بائیکاٹ کیا ہے علماء نے، سنی ایکشن کمیٹی 15 روز سے ضلع انتظامیہ کا بائیکاٹ کیے ہوئے ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جنیوٹ میں خلفائے راشدین کے پتلے جلے، قادیاں والی مسجد میں تبرہ ہوا، حضرت امیر معاویہ کے خلاف اشتہار شائع ہوا، آپ کی توہین ہوئی، یہاں تبرہ بازی ہوئی۔ ہم کہتے ہیں یہ توہین کسی افسر کی نہیں ہوئی، یہ توہین کسی صدر کی نہیں ہوئی، یہ توہین کسی کرنل جنرل کی نہیں ہوئی، یہ توہین اس شخص کی ہوئی ہے جس کی تعریف قرآن نے کی ہے، جس کی تعریف قرآن نے کی ہے۔
قرآن جس کی تعریف کرے، جو اس کی توہین کرے گا وہ قابل گردن زدنی ہوگا۔ قرآن کا منکر ہے، اسے سزا ملنی چاہیے، جو سزا نہیں دیتا لے تو لاش سے کام لیتا ہے۔ ہم احتجاج اس کے خلاف کرتے رہیں گے، احتجاج کرتے رہیں گے۔ چنانچہ 26 جون کو سوموار کے دن جامعہ مسجد مدنی شہید چندہ والا محلہ میں پھر احتجاجی جلسہ ہو رہا ہے۔ آپ تشریف لائیں گے؟ آپ تشریف لائیں گے؟ حضرت جنوٹی صاحب بھی آئے تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے جب تک مجرموں کو سزا نہیں ملتی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور دوسری بات، آج کے جمعہ کی وساطت سے، اس عظیم اجتماع کی وساطت سے ایجنسیوں والے نوٹ کریں، پی اے ایف انفارمیشن اینڈ سلیکشن سینٹرز کی طرف سے جو جاری ہوئے ہیں پوسٹوں کے لیے اشتہارات، لوگوں نے اس پر درخواستیں دی۔ پھر جو کال لیٹر جاری ہوا ہے، یعنی جن لوگوں نے پی اے ایف میں بھرتی ہونے کے لیے درخواستیں دی ان کے نام جو کال لیٹر آیا ہے، اس کال لیٹر کی فوٹو کاپیاں میرے پاس پڑی ہیں۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ آپ جس دن انٹرویو کے لیے آنا داڑھی منڈوا کر آنا۔ اور زور سے اس میں لکھا اگر آپ نے داڑھی رکھی بھی ہے سرے دست منڈوانا، سال کے بعد اجازت لینا۔ اس کے اوپر فیصلہ آباد کے ایک آدمی تھا، کوئی انجم کا آدمی، اس کا فون تھا، میں نے کل اسے فون کیا، اسکواڈرن لیڈر تھا۔ میں نے کہا یہ نام تمہارا ہے، تمہیں جرأت کیسے ہوئی پاکستان میں رہتے ہوئے کہ تم یہ کہو کہ انٹرویو دیتے وقت داڑھی منڈوا کر آنا؟ تمہیں کس نے جرأت دی؟ کہنے لگا جی میرے تو خود چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے، یہ اوپر سے آڈر ہے۔ میں نے کہا دے اوپر والے کا نمبر، میں اوپر بات کرتا ہوں۔ تو اوپر یہ نوٹ کیا جائے ہم کسی کا آڈر نہیں مانتے۔ اگر یہ آڈر پرویز مشرف بھی دے گا، اعظم طارق سب سے پہلے اس آڈر کی دھجیاں بکھیرے گا، میں اس آڈر کی مخالفت کروں گا۔ لعنت ہے اس کمینے انسان پر جس نے یہ آڈر جاری کیا کہ نبی کی سنت پہ اس طرح چلاؤ۔ وہ آڈر نہیں مانتے، یہ آڈر میرے پاس فوٹو کاپی ہے، اگر کسی کو چاہیے میں نے پہلے فوٹو کاپی لی ہے، اس کا ترجمہ کروایا ہے، فوٹو کاپیاں میرے پاس ہیں کہ جناب سب سے پہلے داڑھی موڑ کر تصویر منڈی ہوئی داڑھی کی لاؤ، اور پھر کہا کہ 1 سال تک تمہیں داڑھی منڈوانا پڑے گی۔ میں نے جب ٹیلی فون پر پوچھا کہنے لگے جی ٹریننگ ہے، میں نے کہا کون سی ٹریننگ ہے جو ٹریننگ رسول اللہ کی سنت کو منڈواتی ہے؟ ایسی ٹریننگ کی پاکستان میں کوئی اجازت نہیں ہے اجازت؟ کوئی صاحب کہنا دے مر جائیں گے اس بات پر کیا فائدہ ہماری زندگیوں کا؟ ہم زندہ ہو رسول کی سنت کو چہرے پہ پابندی ہو سکتی ہے، پابندی رسول کی سنت پر پابندی برداشت ہوگی؟ برداشت اگر نہیں تو پھر آج اسی سنت رسول کی لاج میں وہ نوجوان کھڑا ہو جائے جس کے چہرے پہ پہلے نہیں تھی، وعدہ کرو آج کے بعد نبی کی سنت رکھیں گے، آج کے بعد حضور کی سنت اپنے چہرے پہ کھڑے ہو کر آج کے بعد رسول اللہ کی سنت چہرے پہ تم منڈواؤ ہم رکھوائیں گے، تم منڈواؤ ہم رکھوائیں گے۔ اتنے بے غیرت نہیں، ہم امریکہ میں نہیں رہتے، ہم رشیا میں نہیں رہتے، ہم انڈیا میں نہیں رہتے۔ اور یارو ہندوستان میں سکھوں کے مذہب میں ہے یہ سر کے بال رکھنا، یہ داڑھی مونچھیں بڑھانا، یہ بغلوں کے بال بڑھانا ان کے مذہب میں ہے۔ وہ ہندوستان کی فوج میں بھرتی ہوتے ہیں، نہ سر کے بال کٹواتے ہیں نہ داڑھی کٹواتے ہیں۔ وہ ہندو حکومت سکھوں میں پابندی نہیں لگاتی، تم مسلمان حکومت ہو، اس کا نوٹس لیا جائے کس بے غیرت کس کمینے انسان نے یہ نوٹس جاری کیا ہے کہ داڑھی منڈوا کر آنا، اور داڑھی میرے رسول کی سنت ہے۔ ایک نہیں
1,24,000 نبیوں کی سنت ہے داڑھی. ایک ہے داڑھی نہ رکھنا, ایک ہے آگے چلنا کہ داڑھی مڈواؤ. اس کا مطلب یہ ہوا تم چاہتے ہو کہ نیک لوگ, لائق نوجوان, جو اچھے نوجوان ہیں, جو محنت کی بنیاد پہ آگے آتے ہیں, مگر ان کا قصور یہ ہے انہوں نے سنت رسول سے چہرے سجائے ہیں. تم چاہتے ہو وہ PF میں داخل ہو, سارے کے سارے آئیں گے, اور وہ وقت دور نہیں ہے جب طالبان ہی طالبان ہوں گے. انشاءاللہ طالبان کے ملک کا دورہ کرو. آپ کو ایک آدمی مل گیا, ہیلو مسٹر ہاؤ آر یو. آپ پوچھیں گے آپ کون ہے, وہ کہے گا آئی ایم انگلش مین, میں ایک انگلستان کا آدمی ہوں, انگریز ہوں, میں مسلمان نہیں. آپ کہیں گے تو نے تو داڑھی رکھی ہے سنت کے مطابق. کہتے ادھر کا کلچر ہی ایسا ہے, سب نے داڑھی رکھی تو ہم نے بھی داڑھی رکھ لی ہے. مسلمانوں کی اتنی داڑیاں ہوں کہ کافر بھی داڑیاں رکھنے لگ جائیں. ہم تو یہ نظام لائیں گے انشاءاللہ. ہم یہ نہیں لائیں گے کہ انگریز کے دم کٹے کتے داڑیاں مڈوائیں, مسلمانوں کے چہرے بگاڑے. ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے.